الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ تو الحمدللہ ہم نے سورۃ البقرہ کی جو 2 آیات ہیں ان کو تفسیر کے ساتھ دیکھا، اور پھر آپ کو ایک بار یہ بات بتا دوں کہ جتنی صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہیں ان صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل میں اس میں ہر چیز کی یہ سمجھیں کہ وضاحت کی گئی ہے۔ پورا جو شرعی جو پورا ایک قانون ہوتا ہے وہ ہمیں اس میں نظر آئے گا، ٹھیک ہے، وہ ہمیں انشاءاللہ اس میں نظر آئے گا۔ اور ہم سورۃ البقرہ جب پڑھیں گے، جیسے کہ آپ لوگوں کو سمری میں بھی بتایا گیا تھا کہ نکاح کا، طلاق کا، عدت کا، وصیت کا، ہر چیز ہمیں اس میں نظر آئے گی۔ اسی طرح سے پھر سورہ آل عمران میں، سورۃ المائدہ میں، سورۃ النساء میں، یہ تمام جو صورتیں ہیں اس میں آپ کو اتنا ہمارے دین کے بارے میں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ کہ ہم اسے سمجھنے لائق ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ صرف سمجھنے کے لیے نہیں پڑھنا، ہمیں اپنی زندگی میں عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہماری زندگی میں کیا ہونا چاہیے کہ اسے عمل کرنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اچھا مجھے آ جائے گی سورہ سمجھ میں تو پھر میں لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اس کے اوپر ڈسکشن کر سکتی ہوں۔ لوگوں کے بیچ بیٹھ کر ڈسکشن کرنے کے لیے ہم اس تفسیر کو نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس کلام کو سمجھنے کی اس لیے کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سے احکام دیے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی آیت جو تھی اس میں وہ حروف مقطعات، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں اللہ کے سوا کسی کو کوئی علم نہیں۔ آپ کئی باری جب دیکھیں گے بہت سارے جنہوں نے اس کی تفسیر کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کا علم اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا دماغ لگائیں تو اگر رسول اللہ کے پاس اس کا علم ہوتا تو انہوں نے اپنے صحابہ کو اس کا علم ضرور دیا ہوتا، احادیث میں اس کی وضاحت ضرور ہوتی۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا اوکے۔ تو الف لام میم کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا۔ ایک چیز اور کہ یہ جو آیت ہوتی ہیں، یہ کچھ آیات ہوتی ہیں جو متشابہ ہوتی ہیں۔ متشابہ یعنی ان کے اندر ہمیں کلیئر وضاحت نہیں ہوتی کہ اس کا کیا میننگ ہے، اور اس میں ہم نے بہت زیادہ اس کی ڈیپتھ میں نہیں جانا، ہمیں جانا ہے جو محکم آیات ہوتی ہیں جس میں احکام ہیں، ان کی ڈیپتھ میں ہم نے جانا ہے کہ اللہ نے نماز کا، روزے کا، حج کا ہمیں حکم دیا۔ آیت نمبر 2 ہم نے پچھلے ہفتے دیکھی تھی، جس میں ہم نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی کسی طرح کا شک ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس میں شک نہیں ہے، یعنی اس میں جتنے بھی احکام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، یہ انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ بالکل کلیئر ہونا چاہیے یہ بات، کسی طرح کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس میں گرامیٹیکل مسٹیک ہے، معاذ اللہ، کوئی کہتا ہے کہ اچھا اس میں تو نزول کے اعتبار سے مصحف میں جو سیکوینس ہے وہ الگ ہے، ٹھیک ہے،
جس طرح سے اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلے آیت سورہ نازل ہوئی تھی، لیکن اگر دیکھتے ہیں تو یہ لاسٹ میں ہے، یہ مدنی سورہ ہے لیکن یہ شروع میں آ گئی، تو یہ کس طرح سے یہ تو بڑا عجیب اس کی ترتیب ہے۔ تو بھائی اس میں کچھ بھی عجیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جب ضرورت ہوئی وہ سورہ نازل کی، اور یہ ترتیب بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ باتیں میں بار بار آپ لوگوں کو ہر لیکچر میں کیوں بتاتی ہوں، کیونکہ یہ بیسک چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ترتیب اللہ کی طرف سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ نے ہی رسول اللہ کو بتایا تھا کہ بھائی سورہ بقرہ جو ہے وہ پہلے رکھی جائے گی سورہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جو آئے وہ پوری جتنی بھی انسانیت ہے تمام کے لیے آئے، بلکہ جنات کے لیے بھی آپ رسول بن کر آئے، ٹھیک ہے، یعنی پوری کائنات کے لیے آپ رسول بن کر آئے ہیں۔ یہ جو قرآن ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی الناس ہے۔ پھر یہاں پہ ھدی للمتقین کیوں آیا، اس کی بھی وضاحت ہم نے دیکھی کہ یہ ہدایت تو تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس سے ہدایت لیتا کون ہے؟ اس سے ہدایت لیتے ہیں جو متقین ہوتے ہیں۔ متقین کون ہوتے ہیں، اس پہ ہم نے ڈیٹیل میں پورا 1 گھنٹہ اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ جو تقوی رکھتے ہیں اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب اس میں آپ لوگ ہی دیکھیں کہ یہاں پہ 14-15 لوگ ماشاءاللہ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کوئی چیز سیکھ رہے ہیں، اگر ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، ہم اس چیز کو سنیں گے، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے والی بات ہماری ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ تقوی نہیں ہوگا جس سے ہمیں اللہ کا ڈر محسوس ہو۔ ہاں، جب ہم اللہ سے ڈریں گے نہیں تو ہم اللہ کے احکام کو مانیں گے نہیں، اور اس ہدایت کو ہم اپنے لیے لیں گے نہیں، تو وہ ھدی للمتقین ہمارے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم اس میں شامل ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو متقین کے لیے یہ ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان متقین میں شمار فرمائے۔ اتنا سب کے سمجھ میں آ گیا تھا؟ کسی کو کوئی کنفیوژن، کسی کو کوئی سوال؟ سمجھ میں آ گیا الحمدللہ، ہے نا۔ چلیں، آج ہم لوگ آیت نمبر 3 کریں گے، اور میری کوشش رہے گی کہ اس پوری آیت کو ہم کر لیں۔ اچھا، اتنا ڈیٹیل میں جاننے کا کیا مقصد ہے کہ ہر چیز میں اتنا زیادہ وقت لگ رہا ہے؟ میں یہ بھی کنفرم نہیں کر سکتی کہ یہ آیت ہماری پوری کمپلیٹ ہو جائے گی یا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک لفظ قرآن کا اتنی زیادہ ڈیپتھ رکھتا ہے، اتنی زیادہ اس کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے، ڈسکرپشن ہوتا ہے اس کا اتنا زیادہ کہ ہم اگر اس پہ بات کرنا شروع کریں تو گھنٹوں گزر سکتے ہیں، گھنٹوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آپ لوگ نا اپنے کیمراز آف رکھا کریں، اور پہلے آف کرا کریں، پھر جوائن کیا کریں، اور موبائل کو دور رکھ دیا کریں۔ نازیہ، آپ کا کیمرہ آن ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کہا جاتا ہے وہ جو، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا وچ ایور، وہ جو، ہوز، ہوم، اس طرح کے الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے لیے الذین استعمال کیا جاتا ہے۔ الذین ہوتا ہے پلورل کے لیے، الذین وہ جو، یعنی وہ جو لوگ، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، ومما اور جو اس میں سے جو، رزقناہم رزق دیا، نہ ہم نے، ہم ان کو، تو اس میں سے جو ہم نے جو رزق دیا ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آیت نمبر 2 میں کیا کہا گیا کہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، وہ کون ہیں، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے آیت نمبر 3، 4، 5 میں۔ سب سے پہلا پوائنٹ آپ لوگوں نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ متقین کی صفات کیا ہیں۔ جو صفات نہیں جانتے، اردو اچھی نہیں ہے، وہ کیریکٹرسٹکس لکھ لیں، کوالٹیز لکھ لیں
ٹھیک ہے، کہ متقین کی کوالٹیز کیا بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 آپ ڈالیں گے، اس میں لکھیں گے جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 1 جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، غیب کیا ہے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، لیکن نمبر 1 لکھیں گے آپ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 2 لکھیں گے یقیمون الصلاۃ، یعنی جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز پڑھنا اور نماز کو قائم کرنا یہ الگ چیزیں، آپ لکھیں گے نمبر 2 پہ جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تیسرا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ينفقون کہا جاتا ہے خرچ کرنے کو، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ 3 آیت نمبر 4 میں پھر نیکسٹ اس کی کوالٹیز بتائی ہیں۔ نمبر 4 کوالٹی ہم لکھیں گے جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو رسول اللہ پہ نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو رسول اللہ سے پہلے نازل کیا گیا، ٹھیک ہے، آپ لوگ ریکارڈنگ بعد میں سن کر بھی یہ سارے پوائنٹس لکھیے گا۔ 4 پوائنٹ میں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو رسول اللہ پہ نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو رسول اللہ سے پہلے نازل کیا گیا، ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ میں ڈیٹیل میں سمجھاؤں گی۔ آیت نمبر 4 کو ورڈ ٹو ورڈ اس لیے نہیں سمجھا رہے کیونکہ یہ ہمارا آج کا ہماری آیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نمبر 5 پہ آئے گا جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ 5 کیریکٹرسٹکس ہیں متقین کی، یہ 5 کوالٹیز ہیں متقین کی۔ کیا کیا ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں جو کچھ نازل ہوا رسول اللہ پر اور جو کچھ نازل ہوا رسول اللہ سے پہلے، اور نمبر 5 پر جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ متقین ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اپنے آپ سے سوال کیجئے کیا میں متقین ہوں یا نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں، یہاں پر سب سے پہلے ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہے دل سے، زبان سے، عمل سے، ہر چیز سے اس بات کی تصدیق کرنا۔ تصدیق کرنا یعنی اس کو مان لینا کہ ہاں یہ چیز ہے، وہ ہوتا ہے ایمان، ہمارا ایمان ہے نا، ہم ایمان والے یعنی ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ ہے۔ اچھا، اب غیب پر ایمان لانا، غیب غائب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا نا، غیب غائب، تو جو چیز غائب ہے، غائب مطلب جو ہماری نظروں سے دور ہے، ہر وہ چیز جو ہمیں نظر نہیں آتی ہمارا اس پر ایمان ہے۔ کیا کیا چیزیں ہیں جس پر ہمارا ایمان ہے؟ اللہ پر۔ کیا ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا ہم میں سے کسی نے بھی اللہ کو دیکھا ہے؟ اوبویسلی نہیں دیکھا، لیکن کیا ہمارا ایمان نہیں ہے اللہ پر؟ بالکل ایسا نہیں ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایک ایمان ہے کہ ایک قدرت ہے، ایک طاقت ہے جو ہمارے یہ پوری کائنات کو چلانے والی ہے، ہمارا اس بات پر ایمان ہے۔ ہم نے کیا فرشتوں کو دیکھا ہے؟ نہیں، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو اللہ کے حکم کی ہر وقت وہ تعینات رہتے ہیں کہ اللہ کوئی حکم دے اور ہم نے اس کو فلفل کرنا ہے۔ کیا ہم نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں، ہم رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہم نے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ تھے، صحابہ ان کے ساتھ تھے، ان کی تعلیمات تھیں، احادیث جو ہم نے دیکھی، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ احادیث تو جیسے ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ بھی تو ایمان ہے نا کہ یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ رسول اللہ پہ نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو ہمارا اس چیز پر ایمان ہے۔ ابھی جو نازل والی جو میں نے بات کی ہے نا، نازل ہوتا ہے اترنا، تو اترنے پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں قرآن جو ہے یہ رسول اللہ پہ نازل ہوا، لیکن جو احادیث ہیں وہ بھی رسول اللہ پہ ایک طرح سے نازل ہی ہوتی تھی۔ انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس پہ بات کریں گے کہ قرآن بھی وحی کے تھرو ہی آتا تھا اور لیکن احادیث بھی وحی کے تھرو ہی آتی تھی، رسول اللہ اپنی طرف سے کبھی کچھ نہیں کہتے تھے، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ تو اس طرح سے آخرت ہے، ٹھیک ہے، آخرت کو ہم نہیں جانتے، ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اپنی زندگی میں؟ آخرت کے لیے کرتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کا اجر ہمیں ملے گا، دنیا میں تو نہیں ملنا نا اس کا ہمیں کچھ بھی، ہم آخرت جنت کو کمانے کے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں نا، دنیا کا اب انسان حرام کما لے حلال کما لے کیا فرق پڑتا ہے،
لیکن حلال کیوں کماتا ہے انسان، کیوں کھاتا ہے حلال؟ کیونکہ ہمیں اس کا آخرت میں ہمیں اس کا رزلٹ ملے گا۔ بچہ محنت کرتا ہے ایگزام کے لیے، کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو رزلٹ چاہیے ہوتا ہے نا، کہ میرے 90% آئے، میرے اچھے سے اچھے مارکس آئے، میں اچھی جگہ پہ وہاں پہ پھر پاس ہو کے آگے فردر کو جو بھی مجھے کرنا ہے۔ تو محنت کیوں کرتا ہے؟ اگر ایگزام ہی نہ ہو، کہہ دیا جائے کہ ایگزام نہیں ہوں گے، آپ سب کو 90 مارکس دے دیے جائیں گے، تو کوئی بچہ بھی پڑھے گا؟ ہرگز نہیں پڑھے گا۔ اسی طرح سے ہم کیوں محنت کرتے ہیں؟ آخرت کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان تمام آسمانی کتابوں پر ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ جو انجیل ہے، جو تورات ہے، ٹھیک ہے، جو صحیفے نازل ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام، صحیفے کہتے ہیں پیجز کو، ٹھیک ہے، صحیفے نازل ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پہ بھی صحیفے نازل ہوئے تھے، وہ کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہاں وہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اچھا، تقدیر پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہوتی، ہاتھ کی لکیریں تو کچھ نہیں ہے، انسان اپنے ہاتھ کی لکیریں خود بناتا ہے، تو ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ہماری تقدیر ہمارے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی گئی ہے۔ ہمارا اس بات پہ پورا ایمان ہے کہ ہماری تقدیر لکھ دی گئی۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ایک فرشتہ کنفرم کرتا ہے پہلے اس کے بارے میں ساری چیزیں، یہ مذکر ہے، مؤنث ہے، اس کی تقدیر کیا رہے گی، وہ کب مرے گا، اس کا رزق کتنا ہوگا، تمام باتیں اس کے بارے میں ایک بار پہلے کنفرم کرتا ہے، اور پھر وہ چیزیں اس کے بارے میں لکھ دی جاتی ہیں۔ آلریڈی لکھی ہوئی تھی، ایک بار اور کنفرم کرتا ہے، ایشور کرتا ہے، اور پھر اس کے بارے میں وہ چیزیں تمام اس کے ماں کے پیٹ میں پھونک دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارا ہمارا ایمان ہے اس چیز کے اوپر۔ اچھا، اب آپ نے بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا ہوگا، اور یہ اگزامپل میں ہمیشہ کوٹ کرتی ہوں، کہ جب کسی کا شوہر اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور لڑکی بہت کم عمر کی ہوتی ہے، 20-22 سال کی، تو لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بڑا برا ہوا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ابھی تو اس کی عمر ہی کیا تھی، اور ابھی تو لوگ کتنے بڈھے بیٹھے ہوئے ہیں، جوان لڑکا چلا گیا، ٹھیک ہے، اللہ نے اس کے بارے میں ذرا نہیں سوچا۔ تو معاذ اللہ یہ بڑے کفریہ کلمات ہیں، کیونکہ ہم اللہ کو بلیم کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بنایا، اللہ تعالیٰ کسی بچے کو پیدا ہوتے ہی ختم کر دیتا ہے۔ کسی کی عمر 20 سال ہوتی ہے، کسی کی 50، کسی کی 100، کوئی 100 کے اوپر بھی چلا جاتا ہے۔ تو ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بلیم کر سکیں، ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ کفر میں آ جاتا ہے۔ کفر کس کو کہتے ہیں؟ کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو، یعنی ہم اللہ تعالیٰ پر انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ہم جب ایمان رکھتے ہیں نا غیب پر، تو ہم متقی ہو جاتے ہیں۔ ہمارا اس چیز پر ایمان ہے کہ جو چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو نہیں نظر آ رہی، لیکن اللہ نے بتا دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا، ہم نے کہا جی وہ ہے، 7 آسمان ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھا جائے کہ ایک ہی آسمان کو پوری طرح سے ڈسکور نہیں کیا گیا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ 7 آسمان ہیں، ہم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں اس پورے زمین، آسمان، تمام چیزوں کو بنایا۔ اب آپ سوال کرنے لگو کہ بھئی اللہ کے لیے کون سی بڑی بات تھی، اللہ تعالیٰ تو کہتے کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا۔ کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو 6 دن لگانے کی آسمان اور زمین بنانے کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہر چیز گریجولی ہوتی ہے، انسان کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، تو ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، کئی جگہ لفظ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، ٹھیک ہے، تو ہم نے ان چیزوں کے اوپر ایمان لانا ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے۔ اب اس کے اوپر بحث نہیں کرنا، اچھا تو اللہ کا چہرہ کیسا ہے، کیا اللہ کی 2 آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی ناک کیسی ہے، تو اللہ کے ہونٹ کیسے، معاذ اللہ، ہم نے ان چیزوں کے اوپر نہیں بات کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم وہ کیسا دکھتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، کبھی آتا ہے نا کہ اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، کبھی خالی نہیں ہوتے،
तो किस तरह से भरे हुए हैं, सीधा हाथ कैसा है, उल्टा कभी कहा जाता है अल्लाह के दोनों ही हाथ सीधे हैं, तो वल्लाहु आलम, हम नहीं जानते। लेकिन हमने इस बहस में पढ़ना भी नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि हमारा ये ईमान है कि अल्लाह है। अब अल्लाह के हाथ कैसे हैं, अल्लाह का चेहरा कैसा है, ये सवाल होते हैं, ठीक है, ये सवाल होते हैं। और एक ऐसी पूरी कम्युनिटी है जो इसके ऊपर सवाल भी उठाती है, ठीक है। तो हमने इन चीज़ों से बचना है, अपने आप को बचाना है, तभी हम मुत्तकीन की कैटेगरी में आएंगे। समझ में आ गया? गैब समझ में आया सबको? जी, गैब को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं है ना? ठीक है। तो गैब किसको बोलते हैं? हर वो चीज़ जो नज़र नहीं आती, हमारा उस पर ईमान है, जिसके बारे में अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें बता दिया। अच्छा, उसके बाद हमारी जो दूसरी क्वालिटी है वो क्या है? वयुक़ीमूनस्सलाह, वो कायम करते हैं सलाह को, नमाज को। अब एक होता है नमाज को पढ़ना, ठीक है, अगर कहा जाता इक़रा, पढ़ो, ठीक है, अगर इक़रा कहा जाता तो समझ में आता कि पढ़ना है, लेकिन यहाँ तो युक़ीमून कहा गया, यानी कायम करते हैं, तो इसमें फ़र्क है। या कहा जाता सल्लू, नमाज पढ़ो, नहीं, यहाँ पे कहा गया कि कायम करो नमाज को। तो अब नमाज को कायम करना और पढ़ना बहुत ज़्यादा, दोनों में डिफरेंस है। हम उठे, हमने जल्दी नमाज पढ़ी, हमें ये भी ख़बर नहीं है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, और हम पढ़कर उठ गए, ठीक है, तो वो सिर्फ नमाज का पढ़ना हुआ। लेकिन नमाज को पढ़ने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि कायम करने को कहा गया। क्या मतलब होता है इसका? यानी आप बिल्कुल सबसे पहले, उसका सबसे पहला स्टेप ये है कि आप नियत करोगे कि आप वज़ू कर रहे हो, ठीक है, आपकी नियत रहेगी। नियत, एक चीज़ नियत के बारे में ये समझ लें कि नियत दिल का हाल होता है, अल्फाजों से नियत नहीं होती। अल्फाज नहीं होते नियत के कि मैं नियत करती हूँ इस काम की, मैं नियत करती हूँ उस काम की। नियत आपके दिल में होती है कि मैं सुबह रोज़ा रखूँगी, ये मेरी नियत है। मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही हूँ, ये मेरी नियत है। मैं वज़ू कर रही हूँ, ये मेरी नियत है, ठीक है। नियत के लिए आपको कोई अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह से हम लोगों ने जो एक बना रखा है ना कि हम लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हम बाकायदा कहते हैं कि मैं 4 रकात ज़ोहर की नमाज़ फ़र्ज़ पढ़ रही हूँ, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, मुँह मेरा क़िबले की तरफ, है ना। और पूरा एक हिसाब किताब पूरा रटा हुआ हम बोलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर ये नियत साबित है तो फिर ये अरबी में क्यों नहीं है? हमारी हर दुआ तो अरबी में है, रसूल अल्लाह ने हमें सिखा दी, तो फिर ये नियत हमें क्यों नहीं सिखाई अगर ये साबित है तो? ठीक है। तो नियत क्या होता है? नियत के लिए अल्फाज इस तरह से अदा करना कोई ज़रूरी नहीं है। हमारी नियत होना चाहिए कि भाई मेरी नियत क्या है। अंडरस्टूड? अच्छा, उसके बाद आपने नमाज को कायम करना है। इसका मतलब क्या है कि आपने तहारत का ख़याल रखना है, आप पूरी तरह से पाक हो, जगह पूरी पाक होना चाहिए, आपने प्रॉपर वज़ू किया है, आपकी नियत खालिस है। कई बार क्या होता है कि लोग दिखाने के लिए नमाज़ पढ़ते हैं। आप नमाज़ पढ़ नहीं रहे, आप ऐसी महफ़िल में गए हो जहाँ पे नमाज का वक्त हुआ और औरतें खड़ी हो गई नमाज के लिए। अब आपने कहा भाई अब तो मुझे भी नमाज़ पढ़ना पड़ेगी, मैं क्या जवाब दूंगी, चले आप खड़ी हो गई। या फिर आप सोचें कि अरे यार यहाँ तो सब लोग हैं, मैं नमाज़ बड़े अच्छे से पढ़ूँगी, ठीक है, बिल्कुल 2-3 मिनट तक मैं सजदे में ही रहूँगी, रुकू में ही रहूँगी और बहुत ख़ालिस अपनी नमाज़ पढ़ूँगी। तो वो ख़ालिस लफ्ज़ जो होगा उस नमाज के लिए नहीं होगा। ख़ालिस किसके लिए आता है? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए, ठीक है। ख़ालिस लफ्ज़ किसके लिए होता है? अल्लाह के लिए। हम कोई भी चीज़ ख़ालिस किसके लिए करते हैं? अल्लाह के लिए करते हैं। इंसानों के लिए जब किया जाता है तो उसे कहते हैं रियाकारी, दिखावा, दिखाना हो जाता है, ठीक है। तो नमाज कैसी होना चाहिए हमारी? सिर्फ अल्लाह के लिए। हम देखते हैं जब मुअज्जिन आवाज़ देता है
ٹھیک ہے، کہ نماز کے لیے آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اس بات پہ لبیک کہنا چاہیے۔ لبیک کہنا چاہیے مطلب اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، نماز کے لیے فوراً کھڑے ہو جانا چاہیے، یعنی آپ اس کی اطاعت کر رہے ہو۔ اللہ نے آپ کو بلایا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ انسان کہتا ہے مجھے کامیابی نہیں مل رہی، مجھے نوکری نہیں مل رہی، میں ایگزامز میں پاس نہیں ہو پا رہی، اچھا رزلٹ نہیں دے پا رہی، میری اولاد نہیں ہو رہی، میرے ہسبینڈ اچھے نہیں ہیں، میرا ان لاز اچھے نہیں ہیں، میرے بچے مجھے پریشان کرتے ہیں، اور طرح طرح کی پریشانیاں ہم سب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ خود بلا رہے ہیں کامیابی کی طرف آؤ، تو ہم اس کامیابی کو تو نظر انداز کر دیتے ہیں، صبح سوئے پڑے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کامیابی کی طرف آؤ۔ ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کامیابی ہمیں ملے، جب اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں کہ کامیابی کی طرف آؤ، ہم اس بات کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اذانیں ہوتی ہیں، ہم کان کے اوپر اور اپنا ایک پلو لگا کے لیٹ جاتے ہیں۔ ہم دوسروں کو کیوں بلیم کرتے ہیں جب دوسرے یہ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے یہ اذان جو ہے بڑی مشکل ہو رہی ہے ہمارے لیے، اذان کی آواز سے ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے۔ ہم کسی اور کو یہ بات کیوں ہم اس بات کا برا مانیں؟ ہم اپنے مسلمانوں کو دیکھ لیں، مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، گھر کی عورتیں اٹھنے کا نام نہیں لے رہی ہیں، سوئی پڑی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ یہ تفسیر ہم نے صرف سننے کے لیے نہیں جوائن کرنا، ہم نے اس تفسیر کو اس لیے سننا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں عمل لا سکیں، ہماری زندگی بدل جائے، ہمارے اندر تک کا جسم جو ہے نا، ہمارا جو دل ہے وہ مطلب ایک طرح سے پورا ہم جھنجھوڑ ڈالیں اس کو، اپنے آپ کو، کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہم عبادت کر سکیں اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ سوال ختم، بات ختم، فل سٹاپ۔ سوال یہ ہے نا کہ دنیا میں ہم کیوں آئے، ہمیں کیوں بنایا گیا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا، میں نے تمہیں اس لیے بنایا تاکہ تم میری عبادت کرو۔ اب اس میں ساری چیزیں سیکنڈری ہو گئیں، ساری چیزیں سیکنڈری ہو گئیں، انیشیل چیز کیا بچی کہ آپ نے عبادت کرنا ہے اللہ کی۔ ٹھیک ہے، نماز سب سے، اب دیکھیں نا، قرآن کھولتے سے ہی مطلب سب سے پہلی بات نماز کی آ گئی۔ نماز کو وقت پہ پڑھنا، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا، اور با جماعت پڑھنا۔ آدمیوں کے لیے با جماعت نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ماعون میں فرماتے ہیں تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اب آپ کہیں گے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی کیسے ہو سکتی ہے؟ نماز تو فلاح پانے والوں کے لیے، کامیاب لوگوں کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے نماز تباہی ہے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ سوچے، تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کبھی نماز بھول گئے پڑھتے پڑھتے، ٹھیک ہے، کچھ غلطی کر دی، اسے غفلت نہیں کہتے۔ غفلت کیا ہوتا ہے؟ دل ہی نہیں لگنا نماز پڑھنے میں۔ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہو، آپ جیسے ہم سب خواتین ہیں، ہم اس چیز کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ سے، کھانا پکا رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، کچن میں، اور کھانا پکاتے پکاتے ہم نے کہا کہ چلیں ابھی تو سالن بھن رہا ہے، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہم نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، اب ہم نے نیت باندھی اور ہمارے ذہن میں ہے کہ میں نے اس میں نمک ڈالا تھا یا نہیں ڈالا تھا، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ میں نے گیس سلو نہیں کیا ہو، کھانا جل نہ جائے۔ اب وہ میں نے جلدی جلدی 4 رکعت نماز پڑھی اور میں جلدی سے کچن میں گئی، کیا وہ نماز میری قبول ہوگی؟ کیا وہ میری نماز میں خشوع خضوع تھا؟ بتائیے۔ نہیں تھا، ٹھیک ہے، روشن آرا نے کہا نہیں تھا، ہے نا، بالکل نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا ذہن تو نماز میں تھا ہی نہیں۔ مجھے اپنی نماز ایسے پڑھنا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب جیسے میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ میں نا آپ سے ملنے آؤں گی آپ کے گھر، اگر میں نے آپ سے کہہ دیا میں آپ سے ملنے آنے والی ہوں، آپ کتنے خوش ہوں گے؟ ایک طرح سے آپ کی ٹیچر ہوں نا میں، تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی اس بات کی کہ یار آپ ہی مجھ سے ملنے آنے والی ہیں،
ٹھیک ہے، آپ پوری تیاری کرو گے، سب کرو گے. اب میں آپ کے گھر آئی، آپ میرے سامنے بیٹھے اور میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ اپنے موبائل میں کچھ کرنے لگے، ٹھیک ہے، اور میری طرف آپ توجہ ہی نہیں دے رہے. کیا مجھے اچھا لگے گا؟ مجھے اچھا لگے گا؟ آپ میری طرف توجہ ہی نہیں دو گے، اپنا نہیں لگے گا نا؟ بالکل نہیں لگے گا. اب یہی ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں لیکن ہم توجہ ہی نہیں دے رہے اللہ کی طرف، معاذ اللہ معاذ اللہ، تو کیا وہ ہماری نماز قبول ہوگی؟ یہ تو میں نے ایک نارمل اگزامپل بتایا کہ ہم دو لوگ ملاقات کر رہے ہیں اور آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، اس کو سامنے والے کو کتنا برا لگے گا. اب یہ تو اللہ کی بات ہے، ٹھیک ہے، ایسے تو کمپیریزنس بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک بات کو سمجھانے والی بات ہے کہ نارمل انسان کو جب اتنا برا لگتا ہے تو وہ اللہ تو کیا ذات ہے، اور ہم اس کے سامنے اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 426، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اعمال میں کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے، سب سے بیسٹ عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا اول وقت پہ نماز کا ادا کرنا، ٹھیک ہے، بالکل ٹائم پر. تبسم مائک میوٹ کیجیے آپ کا، ٹھیک ہے، ٹائم پر آپ کا نماز کو ادا کرنا یہ سب سے بیسٹ آپ کا عمل ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، یہ حدیث آپ لوگوں نے سب نے سنی ہوگی، مسند احمد کی حدیث ہے 8911 کہ اگر کسی کے دروازے کے سامنے سے ایک نہر، ٹھیک ہے، ندی جیسے بہتی ہو اور انسان 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا کوئی بھی میل، کوئی گندگی اس کے جسم پر رہے گی؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں. تو رسول اللہ نے کہا کہ 5 وقت کی جب نماز انسان پڑھتا ہے اس کی مثال بھی ایسی ہے کہ اس کے تمام گناہ جو ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں. یعنی اس کے دل کے اوپر جو میل ہوتا ہے نا، نہانے سے تو جسم کا میل ختم ہوتا ہے نا، لیکن نماز پڑھنے سے دل کا میل ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اب جیسے ندی تو بہہ رہی ہے ہمارے گھر کے سامنے سے، لیکن ہم اس میں نہا ہی نہیں رہے. صرف بہنے سے تو نہیں میل صاف ہو جائے گا نا، ہمیں اس میں نہانا بھی پڑے گا نا. اسی طرح سے نماز کا وقت تو ہوا لیکن میں نے نماز ہی نہیں پڑھی، یہ نماز تو پڑھی لیکن اتنی غفلت میں پڑھی کہ کوئی نتیجہ ہی نہیں ہوا اس کو پڑھنے کا. تو ہم نے اپنی نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے. اچھا ایک چیز اور، سنن ابو داؤد کی حدیث 4678 میں ہے کہ نماز جو ہے وہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے کفر کیا. یعنی ایک کافر اور ایک مومن کے درمیان جو چیز ہے وہ نماز ہے. اب یہ کہہ دیا جائے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا وہ ایسا ہے گویا کہ کافر. اب یہ سن کے انسان لڑنے پر آ جاتا ہے کہ بھئی آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ نماز بہت ضروری ہے لیکن نماز نہیں پڑھنے والا کافر ہے؟ ایسا تو نہیں ہے بھئی، کلمہ جس نے پڑھا وہ تو مسلمان ہے، ٹھیک ہے. لیکن رسول اللہ کے الفاظ ہیں کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینا ہے. یعنی کفر کے درمیان اور بندے کے درمیان نماز کا چھوڑ دینا کیا ہے؟ وہ فرق کرتا ہے. کیا مطلب ہوا کہ جس نے نماز پڑھی وہ اللہ کا بندہ، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے گویا کہ کفر کیا. اب اس کفر کو سمجھے، میں نے ابھی پہلے بھی بتایا تھا، کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. انکار کرنے والے کو کہا جاتا ہے کافر. یعنی جو اللہ کو نہ مانے، اللہ کے احکام کو نہ مانے، گویا کہ اس نے کفر کیا. ہم نے ایک کافر کی ایک الگ ہی کیٹیگری بنا رکھی ہے، وہ بات صحیح نہیں ہے. کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا. کس چیز کا انکار؟ اللہ کا، اللہ کے احکام کا، اللہ کی باتوں کا. تو وہ انسان جو اللہ کے احکام اور یہ کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ فرض ہے. اب فرض کو چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ انسان نے کفر کیا، اللہ نے اللہ کے احکام کو نہیں مانا. تو نماز کا چھوڑ دینا ایسا ہے گویا کہ انسان نے کفر کیا. اسی طرح آدمیوں کے لیے نماز کا پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. باجماعت نماز پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. لوگ آج کل کیا کرتے ہیں؟ گھر میں نماز پڑھ لیتے ہے نا،
لیکن جب باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو 27 درجے زیادہ فضیلت ملتی ہے باجماعت نماز کی، 27 درجے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ 645۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 1482، جس میں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، یہ نماز لوگ بہت چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فجر کی نماز سو کے اٹھتے ہی نہیں ہیں، عشاء کی نماز اپنے گھر کے کاموں میں اتنے زیادہ بزی ہوتے ہیں کہ عشاء کی نماز ضائع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ رسول اللہ کہتے ہیں منافقین کے لیے سب سے بھاری نماز ہوتی ہے عشاء اور فجر کی نماز۔ اب آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اگر آپ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز ضائع کرتے ہیں تو کیا آپ منافق ہیں؟ منافق کون ہوتا ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جو دنیا سے تو کہتا پھر میں مسلمان ہوں، لیکن دل کے اندر اس کے ایمان نہیں ہوتا، وہ اللہ کو نہیں مانتا۔ تو منافق کے لیے سب سے زیادہ مشکل نماز ہوتی ہے عشاء اور فجر کی نماز۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ 1482۔ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے جو ان میں خیر و برکت، کہ اس میں کتنی خیر اور برکت ہے، یعنی عشاء میں اور فجر میں، تو چاہے انہیں گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے وہ ضرور آئیں۔ اتنی اہمیت ہے ان نمازوں کی، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ گھٹنوں کے بل چل کر آئیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ کہتے ہیں کہ میرا دل یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ باجماعت نماز نہیں پڑھتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ جو لوگ باجماعت نماز نہیں پڑھتے میرا دل ہوتا ہے میں ان کے گھروں پہ آگ لگا دوں۔ اب آپ سوچیں کہ کتنی زیادہ یہاں پہ ایک طرح سے حکم دیا گیا نا کہ آپ نے نماز کو کیسے پڑھنا ہے؟ باجماعت پڑھنا ہے۔ اب سوال آپ لوگوں کا یہ ہوگا کہ کیا ریشمہ یہ کیمرہ آف کیجیے آپ کا جی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا عورتوں کو بھی باجماعت نماز پڑھنا چاہیے؟ کہ جب رسول اللہ نے کہا کہ میرا دل ہوتا ہے کہ میں ان کے گھر جلا دوں، تو اور 27 درجات اس کے زیادہ ہیں، فضیلت ہے، تو کیا عورتیں بھی باجماعت نماز پڑھیں؟ اس کا جواب سنن ابو داؤد کی حدیث 567 میں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا اپنی عورتوں کو مساجد سے مت روکو مگر ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ اگر وہ مسجد جانا چاہتے ہیں تو جائیں، لیکن ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں، یعنی عورت کے لیے مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے، وہ اگر اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہاں پہ عید کی نماز کا ضرور بتا دوں کہ عیدگاہ جانا نماز کے لیے، ٹھیک ہے، اس کا حکم دیا ہے رسول اللہ نے، لیکن باقی نمازیں عورت اپنے گھر پر پڑھ سکتی ہے۔ تو آگے اور کریں، ٹائم تو ہو گیا ہمارا 3:40۔ چلیں ایک اور حدیث کر لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث 821، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی نماز پڑھے اور اس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے تو ایسی نماز ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ یعنی جب آپ نماز پڑھو، ٹھیک ہے، تو یہ کس کے لیے ہے؟ ہم تو پڑھتے ہی ہیں سورۃ الفاتحہ، لیکن جو باجماعت نماز پڑھتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی نے کہا کہ ابو ہریرہ میں بعض اوقات امام کے پیچھے ہوتا ہوں، یعنی جب باجماعت نماز پڑھتا ہوں تو امام سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، پھر کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اسے اپنے نفس میں پڑھا کرو، یعنی دھیرے دھیرے پڑھا کرو، دل میں پڑھا کرو، لیکن نماز تو مطلب نماز پڑھتے وقت سورۃ الفاتحہ تو آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بنا سورۃ الفاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، اگر کوئی انسان بھول گیا تو اسے دوبارہ پڑھنا ہوگی، سجدہ سہو یا کوئی بھی چیز اس کو پورا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ چاہے آپ باجماعت پڑھ رہے ہو، آپ نے دھیرے دھیرے دل میں اپنے نماز پڑھنی ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ میں نے آدھا آدھا کر دیا ہے، آدھا اپنے لیے اور آدھا اپنے بندے کے لیے۔
اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا، وہ جو بھی مانگتا ہے نماز میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ کیا مطلب ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین کی؟ تمام حمد، تمام شکر اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی، یعنی میری تعریف بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا۔ ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو ہم نے جو بھی مدد اللہ سے چاہی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ہر وہ چیز اپنے بندے کو دی۔ لیکن کبھی ہم نے نماز پڑھتے میں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے میں، جب ہم اس آیت پر آتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا کبھی ہم نے دل سے اللہ سے کچھ مانگا؟ ہم تو میننگ بھی نہیں جانتے۔ اور ماشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کا میننگ تو سب کو ترجمہ یاد ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی غور کیا نماز پڑھتے میں؟ کبھی نہیں۔ اتنی جلدی میں پڑھ جاتے ہیں، اتنی جلدی میں پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں بات کو، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یعنی ہر بندے سے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ تو نے مانگا میں نے تجھے دیا۔ اب میں کچھ مانگتی ہی نہیں ہوں اس وقت، کیونکہ مجھے تو یاد ہی نہیں رہتا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا۔ یعنی ہر ایک آیت کا جواب اللہ دیتے ہیں، لیکن میں تو اتنا وقت رکتی ہی نہیں ہوں کہ اس جواب کے لیے میں رکوں، سوچوں، سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ابھی دیکھیں، ابھی تھوڑے ٹائم بعد انشاءاللہ عصر کی اذان ہوگی، ہم لوگ سب نماز پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ ہم لوگ حدیث ہمارے بہت سارے لیکچرز میں ہم نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے جتنے پرانے اسٹوڈنٹس ہیں، جب ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تھی اور باقی ہم نے جو پچھلی 20 صورتیں کی تھیں، ٹھیک ہے، سب نے یہ احادیث پڑھی ہوئی ہیں، ہمیں یاد بھی رہتی ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب تک ہم ہمارے ایمان کو پالش نہ کرتے رہیں نا، بار بار ہم بھول جاتے ہیں، کیونکہ انسان ہے ہی ایسا، اتنا غافل رہتا ہے اپنی زندگی میں کہ وہ بھول جاتا ہے۔ اسی لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اس قرآن کو بار بار سمجھو، بار بار سمجھو، ٹھیک ہے۔ تو جب اپنی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو آیا نا یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، پڑھنا نہیں ہے، قائم کرنا ہے، تبھی ہم متقی میں شامل ہوں گے۔ اور اپنے آپ کو متقین میں شامل کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم فلاح پانے والے ہو جائیں گے۔ فلاح یعنی کامیاب ہونے والے ہو جائیں گے، اس جہنم کی آگ سے انشاءاللہ بچنے والے ہو جائیں گے کہ جب ہم پکاریں گے اور ہم کہیں گے کوئی ہماری مدد کرو، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ اس وقت ہمارے اعمال مدد کے لیے آئیں گے، ہماری نماز، ہمارا قرآن کا پڑھنا، ہمارا صدقات، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے مدد کے لیے آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم اگلے کلاس میں انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے اور ان چیزوں کے اوپر غور و فکر ضرور کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔